بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اسلامی عقائد کیا ہیں اور بالکل ان کے مقابل مرزا قادیانی کے نظریات اور عقائد کیا ہیں۔ تو چلیے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئی، اس لیے آپ کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ باپ نہ ہونے کی وجہ سے ماں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب کیا گیا، لیکن قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ مانتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں بلکہ باپ ان کے ہیں۔ کشتی نوح جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18۔ اسی طرح اسلامی عقیدہ ہے کہ آپ کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آپ کی نانی نہایت پاک دامن اور عبادت گزار تھی، لیکن اس کے بالمقابل قادیانی ان کی پاک دامنی کا منکر ہے۔ نبی کی ماں کو بھی نہیں بخشا ہے، ان کی نانی کو بھی نہیں بخشا ہے، اس نے ان کو بھی پاک دامنی سے دور قرار دے دیا۔ کشتی نوح جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18۔ اسی طرح اسلامی عقیدہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے بہت چھوٹی عمر میں کلام کیا، مردوں کو زندہ کیا، اندھے اور کوڑی کو شفا دی۔ قرآن شریف میں واضح طور پہ صراحتاً یہ باتیں موجود ہیں، لیکن قادیانی کہتا ہے کہ آپ کا کوئی معجزہ نہ تھا، آپ کا کوئی معجزہ نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہی کا انکار کر رہا ہے۔ زمیمہ انجام آتم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 290۔ تو دیکھا آپ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہی کا انکار کر دیا۔ اچھا یہ بات ہے سمجھنے کی کہ معجزے کا انکار اس نے کیوں کیا۔ اس لیے کہ معجزہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی نہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے معجزات دیے جاتے ہیں۔ جب معجزے کا انکار کر دو تو پھر ان کا نبی ہونا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ اصل مقصود تھا، اور جب نبی نہ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کے بعد دعویٰ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام دراصل میں ہوں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اسلامی عقیدہ ہے کہ آپ وجیہ یعنی معزز تھے۔ قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت معزز تھے، قابل قدر، نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کو یہودیوں نے سولی دینا چاہا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہایت باعزت اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورۃ النساء میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے قادیانی کیا کہتا ہے۔ ایک طرف آپ معزز تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ دونوں کے مقابل میں کہتا ہے کہ آپ کو معاذ اللہ نہایت ذلت آمیز سلوک کے ساتھ سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جب آپ کو اتارا گیا تو نہایت گمنام طریقے سے کشمیر چلے گئے۔ ازالہ اوہام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295۔ تو دیکھا آپ نے، ایک طرف تو یوں کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہایت ذلت آمیز سلوک کے ساتھ سولی پر لٹکا دیا گیا، جبکہ وہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے۔ مختلف تفسیر کی کتابوں قرآن شریف میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے حوالے سے تفاسیر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مرزا قادیانی اس کا بھی منکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا نہیں لیے گئے بلکہ ان کو موت آ گئی، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب جو مسیح آنے والے تھے جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے، اب وہ کون ہے؟ وہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ یہ اصل ثابت کرنا اس کا مقصود تھا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23۔ تو دیکھا آپ نے، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت
طاری ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور دوسری طرف خود کے بارے میں یہ عقیدہ کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی مسیح علیہ السلام جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزائی اگر بات کریں تو ان تمام عقائد پر کریں، صرف حیات مسیح پر بات کرنا قطعاً انصاف نہیں۔ وہ ایک ہی میدان میں محنت کرتے ہیں اور سامنے والے سے اسی سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اہل حق حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر، مطلب حیات مسیح کو چھوڑ کر باقی چیزوں پر اسے لانے کی کوشش کریں۔ جو بھی گفتگو کریں ان سارے عقائد کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں باپ کے ہونے، معجزات کے نہ ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور نانی کا بدکار ہونا نعوذ باللہ، اور اس طرح کی جو چیزیں، ان چیزوں کو مدعا بنا کر، مبحث بنا کر بحث کریں۔ دیکھیے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، جیسے مسلمانوں کے باقی عقائد درست ہیں، حیات مسیح کا عقیدہ بھی درست ہے، اور جیسے مرزائیوں کے باقی عقائد باطل ہیں، حیات مسیح کے خلاف بھی ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ تو کبھی بھی گفتگو کرتے ہوئے ان باطل عقائد کو سامنے رکھ کر مدعا بنا کر بحث کرنے کی، گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو ختم نبوت کے ساتھ جینے اور ختم نبوت کے ساتھ اس والے عقیدے کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔